وہ اس رات کمپیوٹر پر بیٹھا تھا جب اس کے موبائل پر ایک کال آئی۔ اس نے کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے لاپرواہی سے موبائل اٹھا کر دیکھا اور پھر اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ اسکرین پر موجود نمبر اس کے اپنے موبائل کا تھا۔ امامہ اسے کال کر رہی تھی۔ تو بالآخر آپ ہمیں یاد کر ہی لیا۔ اس نے بے اختیار سیٹی بجائی۔ اس کا موڈ یکدم فریش ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی بوریت یکسر غائب ہو گئی۔ میں تو سمجھ بیٹھا تھا کہ اب تم مجھے کبھی کال نہیں کرو گی، اتنا لمبا عرصہ لگا دیا تم نے۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے پوچھا۔ میں بہت دنوں سے تمہیں فون کرنا چاہ رہی تھی مگر کر نہیں پا رہی تھی۔ دوسری طرف سے امامہ نے کہا، کیوں، ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی؟ فون تو تمہارے پاس موجود تھا۔ سالار نے کہا، بس کوئی مجبوری تھی۔ اس نے مختصراً کہا، تم اس وقت کہاں ہو؟ سالار نے کچھ تجسس آمیز انداز میں پوچھا۔ بچکانہ سوال مت کرو سالار، جب تم جانتے ہو کہ میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گی تو پھر یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے گھر والے کیسے ہیں؟ سالار کچھ حیران ہوا۔ اسے امامہ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک ہیں، خوش و خرم ہیں، عیش کر رہے ہیں، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم واقعی بہت اچھی بیٹی ہو، گھر سے جا کر بھی تمہیں گھر اور گھر والوں کا کتنا خیال ہے، ہاؤ نائس۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر امامہ نے کہا، وسیم کیسا ہے؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا مگر میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہوگا، وہ خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے انداز اور لہجے میں اب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ انہیں یہ تو پتہ نہیں چلا کہ تم نے میری مدد کی تھی؟ سالار کو امامہ کا لہجہ کچھ عجیب لگا۔ پتہ لگا مائی ڈیئر امامہ، پولیس اسی دن میرے گھر پہنچ گئی تھی جس دن میں تمہیں لاہور چھوڑ کر آیا تھا۔ سالار نے کچھ استہزائیہ انداز میں کہا، تمہارے فادر نے میرے خلاف FIR کٹوا دی تھی تمہیں اغوا کرنے کے سلسلے میں۔ وہ ہنسا۔ ذرا سوچو، میرے جیسا بندہ کسی کو اغوا کر سکتا ہے، اور وہ بھی تمہیں، جو کسی بھی وقت کسی کو شوٹ کر سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں اس بار طنز تھا۔ تمہارے فادر نے پوری کوشش کی ہے کہ میں جیل پہنچ جاؤں اور باقی زندگی وہاں گزاروں، مگر بس میں کچھ خوش قسمت واقع ہوا ہوں کہ بچ گیا ہوں۔ گھر سے کالج تک میری نگرانی کی جاتی ہے، ڈمپ کالز کی جاتی ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اب تمہیں کیا کیا بتاؤں؟ بہرحال تمہاری فیملی ہمیں خاصا زچ کر رہی ہے، اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ تم تک پہنچ جائیں گے۔ اس بار امامہ کا لہجہ معذرت خانہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ انہیں کسی بھی طرح تم پر شک نہیں ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں اتنے پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واقعی تمہاری وجہ سے مجھے بہت سے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میری کوشش تھی کہ میں پہلے خود کو محفوظ کر لوں، پھر ہی تمہیں فون کروں، اور اب میں واقعی محفوظ ہوں۔ سالار نے کچھ تجسس آمیز دلچسپی کے ساتھ اس کی بات سنی۔ تمہارا موبائل میں اب استعمال نہیں کروں گی اور میں اسے واپس بھیجنا چاہتی ہوں، مگر میرے لیے یہ ممکن نہیں، وہ اسے بتا رہی تھی۔ میں تمہیں کچھ پیسے بھی بھجواؤں گی ان تمام اخراجات کے لیے جو تم نے میرے لیے کیے ہیں۔ سالار نے اس بار اس کی بات کاٹی، نہیں، پیسے رہنے دو، مجھے ضرورت نہیں، موبائل کی بھی ضرورت نہیں، میرے پاس دوسرا ہے، تم چاہو تو اسے استعمال کرتی رہو۔ نہیں، میں اب اسے استعمال نہیں کروں گی، میری ضرورت ختم ہو چکی ہے، اس نے کہا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم اب مجھے طلاق کے پیپر بھجوا دو، اور طلاق کے پیپرز کے ساتھ نکاح نامہ کی ایک کاپی بھی، جو میں پہلے تم سے نہیں لے سکی۔
کہاں بھجواؤں؟ سالار نے اس کے مطالبے کے جواب میں کہا۔ اس کے ذہن میں یکدم ایک جھماکہ ہوا تھا۔ وہ اگر اب طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے ابھی تک کسی سے شادی نہیں کی تھی، نہ ہی طلاق کے اس حق کو استعمال کیا تھا جو نکاح نامہ میں وہ اس کی خواہش پر اسے تفویض کر چکا تھا۔ تم اسی وکیل کے پاس وہ پیپرز بھجوا دو جس کو تم نے ہائر کیا تھا اور مجھے اس کا نام اور پتہ لکھوا دو، میں وہ پیپر اس سے لے لوں گی۔ سالار مسکرایا۔ وہ بے حد محتاط تھی۔ مگر میرا تو اس وکیل کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں، میں تو اسے جاننا بھی نہیں، پھر پیپر اس تک کیسے پہنچاؤں؟ جس دوست کے ذریعے تم نے اس وکیل سے رابطہ کیا تھا اسی دوست کے ذریعے وہ پیپر اس تک پہنچا دو۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اسے کسی بھی طرح اپنا کوئی عطا پتہ نہ دینے کا فیصلہ کر چکی تھی اور اس پر پوری طرح قائم تھی۔ تم طلاق لینا کیوں چاہتی ہو؟ وہ اس وقت بہت موڈ میں تھا۔ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی، شاید وہ اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ طلاق کیوں لینا چاہتی ہوں؟ تم کتنی عجیب بات کہہ رہے ہو۔ یہ تو پہلے ہی طے تھا کہ میں تم سے طلاق لوں گی، پھر اس سوال کی کیا تک بنتی ہے؟ امامہ کے لہجے میں حیرانی تھی۔ تب کی بات اور تھی، اب تو خاصا لمبا وقت گزر چکا ہے۔ میں تمہیں طلاق دینا نہیں چاہتا، سالار نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ دوسری طرف اس وقت امامہ کے پیروں کے نیچے سے حقیقتاً زمین نکل گئی ہوگی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں امامہ ڈیئر کہ میں تمہیں طلاق دینا نہیں چاہتا، نہ ہی دوں گا۔ اس نے ایک اور دھماکہ کیا۔ تم طلاق کا حق پہلے ہی مجھے دے چکے ہو، امامہ نے بے اختیار کہا۔ کب، کہاں، کس وقت، کس صدی میں؟ سالار نے اطمینان سے کہا۔ تمہیں یاد ہے میں نے نکاح سے پہلے تمہیں کہا تھا کہ نکاح نامے میں طلاق کا حق چاہتی ہوں۔ میں اب تم کو طلاق نہیں دیتے تو میں خود ہی وہ حق استعمال کر سکتی ہوں، تمہیں یاد ہونا چاہیے۔ وہ جتا رہی تھی۔ اگر میں تمہیں یہ حق دیتا تو تم یہ حق استعمال کر سکتی تھی، مگر میں نے تمہیں ایسا کوئی حق دیا ہی نہیں۔ تم نے نکاح نامہ دیکھا، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر تم نے دیکھا ہی ہوگا، ورنہ آج طلاق کی بات کیوں کر رہی ہو؟ دوسری طرف ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ سالار نے ہوا میں تیر چلایا تھا مگر وہ نشانے پر بیٹھا تھا۔ امامہ نے یقیناً پیپر سائن کرتے ہوئے انہیں دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سالار بے حد محفوظ ہو رہا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ بہت دیر بعد اس نے امامہ کو کہتے سنا۔ ہاں بالکل اسی طرح جس طرح تم نے پسٹل دکھا کر مجھے دھوکہ دیا تھا، وہ برجستی سے بولا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم اور میں بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم دونوں میں اتنی برائیاں اور اتنی خامیاں ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو مکمل طور پر کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ اب ایک بار پھر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ زندگی؟ سالار، زندگی اور تمہارے ساتھ؟ یہ ناممکن ہے، امامہ نے تند لہجے میں کہا۔ مجھے نپولین کی بات دہرانی چاہیے کہ میری ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے، یا مجھے تم سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آؤ اس ناممکن کو مل کر ممکن بنائیں۔ وہ اب مذاق اڑا رہا تھا۔ تم نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، ایک احسان اور کرو، مجھے طلاق دے دو۔ نہیں، میں تم پر احسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب اور نہیں کر سکتا، اور یہ والا احسان تو واقعی ناممکن ہے۔ سالار ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں تمہاری ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں سالار، تمہارا اور میرا لائف سٹائل بہت مختلف ہے، ورنہ شاید میں تمہاری پیشکش پر غور کرتی، مگر اب اس صورت میں یہ ممکن نہیں۔ تم پلیز مجھے طلاق دے دو۔ اور وہ اب نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سالار کا دل بے اختیار ہنسنے کو چاہا۔ تم اگر میری پیشکش پر غور کرنے کا وعدہ کرو
تو میں اپنا لائف سٹائل بدل لیتا ہوں۔ سالار نے اسی انداز میں کہا، تم سمجھنے کی کوشش کرو اور تمہاری اور میری ہر چیز مختلف ہے، زندگی کی فلسفی ہی مختلف ہے، ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس بار وہ جھنجھلائی تھی۔ نہیں، میری اور تمہاری فلسفی آف لائف بہت ملتی ہے، تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ ملتی نہ بھی ہوتی تو میں ذرا سی ایڈجسٹمنٹ کے بعد ملنے لگے گی۔ اور وہ اسی طرح بولا جیسے اپنے بہترین دوست سے گفتگو کر رہا ہو۔ ویسے بھی مجھ میں کیا کمی ہے کہ میں تمہارے منگیتر اسد جیسا خوبصورت نہ صحیح مگر جلال انصر جیسا معمولی شکل و صورت کا بھی نہیں ہوں۔ میری فیملی کو تم اچھی طرح جانتی ہو، کیریئر میرا کتنا برائٹ ہوگا اس کا تمہیں اندازہ ہے۔ میں ہر لحاظ سے جلال سے بہتر ہوں، وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ وہ امامہ کو بری طرح زج کر رہا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ میرے لیے کوئی بھی شخص جلال جیسا نہیں ہو سکتا، اور تم تو کسی صورت بھی نہیں۔ اس کی آواز میں پہلی بار نمایاں خفگی تھی۔ کیوں؟ سالار نے بے حد معصومیت سے پوچھا۔ تم مجھے اچھے نہیں لگتے ہو، آخر تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ دیکھو، تم نے اگر مجھے طلاق نہ دی تو میں کورٹ میں چلی جاؤں گی۔ وہ اب اسے دھمکا رہی تھی۔ سالار اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ یو آر موسٹ ویلکم، جب چاہے جائیں کورٹ سے اچھی جگہ میل ملاقات کے لیے اور کون سی ہوگی؟ آمنے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کا مزہ ہی اور ہوگا۔ وہ محفوظ ہو رہا تھا۔ ویسے تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کورٹ میں صرف میں ہی نہیں پہنچوں گا بلکہ تمہارے پیرنٹس بھی پہنچیں گے۔ وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ سالار، میرے لیے پہلے ہی بہت سے پرابلمز ہیں، تم ان میں اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی بہت مشکل ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کم از کم تم میری مشکلات کو مت بڑھاؤ۔ اس بار امامہ کے لہجے میں رنجیدگی اور بے چارگی تھی۔ وہ کچھ اور محفوظ ہوا۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مائی ڈیئر، میں تو تمہاری ہمدردی میں گھل رہا ہوں، تمہارے مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ وہ بظاہر بڑی سنجیدگی سے بولا۔ تم جانتے ہو نا میں نے اتنی مشکلات کس لیے سہی ہیں؟ تم سمجھتے ہو میں ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جاؤں گی جو ہر وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے جسے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند کرتے ہیں؟ نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارے جیسا برا مرد میری زندگی میں آئے۔ جلال مجھے نہیں ملا مگر میں تمہارے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی، اس نے بے حد تلخ انداز میں تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ شاید اسی لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی، کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں، تمہاری جیسی نہیں۔ سالار نے اسی تکڑا توڑ جواب دیا۔ سالار، مجھے طلاق دے دو۔ اسے امامہ کی آواز بھرائی ہوئی لگی۔ سالار کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ دوسری طرف خاموشی رہی، اتنی لمبی خاموشی کہ سالار کو اسے مخاطب کرنا پڑا۔ تم کورٹ میں جا کر لے لو جیسے تم مجھ سے کہہ چکی ہو، سالار نے ترکی بے ترکی کہا اور دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ حسن نے ان چند ماہ میں سالار سے امامہ کے بارے میں جاننے کی بے حد کوشش کی تھی۔
حسن اپنے بیان کے مطابق مگر وہ ناکام رہا تھا، اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ سالار امامہ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا۔ سالار کی طرح خود انہوں نے موبائل پر بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ سکندر نے سالار کو امریکہ میں مختلف یونیورسٹیز میں اپلائی کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا اکیڈمک ریکارڈ ایسا تھا کہ کوئی بھی یونیورسٹی اسے لینے میں خوشی محسوس کرے گی۔ امامہ نے سالار کو دوبارہ فون نہیں کیا تھا، حالانکہ سالار کا خیال تھا کہ وہ اسے دوبارہ فون کرے گی اور تب اسے بتا دے گا کہ وہ اسے نکاح نامے میں پہلے ہی طلاق کا حق دے چکا ہے اور وہ نکاح نامے کی کاپی بھی اس کے حوالے کر دے گا۔ وہ اس سے بھی یہ کہہ دے گا کہ اس نے صرف اس کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ مگر امامہ نے دوبارہ اس سے رابطہ قائم نہیں کیا، نہ ہی سالار نے اپنے پیپرز میں اس نکاح نامے کو دوبارہ دیکھنے کی زحمت کی، ورنہ وہ بہت پہلے وہاں اس کی عدم موجودگی سے واقف ہو جاتا۔ جس دن وہ آخری پیپر دے کر واپس گھر آیا، سکندر عثمان کو اپنا منتظر پایا۔ تم اپنا سامان پیک کر لو، آج رات کی فلائٹ سے تم امریکہ جا رہے ہو کامران کے پاس۔ کیوں پاپا اس طرح اچانک؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ تمہارے علاوہ سب کچھ ٹھیک ہے، سکندر نے تلخی سے کہا۔ مگر پھر آپ مجھے اس طرح اچانک کیوں بھیج رہے ہیں؟ پھر یہ میں تمہیں رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جاتے ہوئے بتاؤں گا، فی الحال تم جا کر اپنا سامان پیک کرو۔ پاپا پلیز مجھے بتائیں آپ اس طرح مجھے کیوں بھجوا رہے ہیں؟ سالار نے کمزور احتجاج کیا۔ میں نے کہا نا میں تمہیں بتا دوں گا، تم جا کر اپنا سامان پیک کرو ورنہ میں تمہیں سامان کے بغیر ہی ایئرپورٹ چھوڑ آؤں گا، سکندر نے اسے دھمکایا۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ سکندر عثمان کے اس اچانک فیصلے کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اس نے اپنی دراز کھول کر اپنے پیپرز نکالنا شروع کر دیے۔ وہاں نکاح نامہ نہیں تھا۔ اسے ان کے فیصلے کی سمجھ آ گئی تھی اور اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے نکاح نامے کو اتنی لاپرواہی سے وہاں کیوں رکھا تھا۔ وہ نکاح نامہ سکندر عثمان کے علاوہ کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ان کے علاوہ اس کے کمرے میں آنے کی اور اس کی دراز کھولنے کی جرأت کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں اب کوئی الجھن نہیں تھی۔ اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنا سامان پیک کیا۔ اب صرف یہ سوچ رہا تھا کہ سکندر عثمان سے ایئرپورٹ جاتے ہوئے کیا بات کرے گا۔ رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے صرف سکندر اس کے ساتھ آئے تھے، طیبہ نہیں۔ ان کا لہجہ اور انداز بے حد روکھا اور خشک تھا۔ سالار نے بھی اس بار کوئی سوال نہیں کیا۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے سکندر عثمان نے اپنا بریف کیس کھول کر ایک سادہ کاغذ اور قلم نکالا اور بریف کیس کے اوپر رکھ کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس پر سائن کرو۔ یہ کیا ہے؟ سالار نے حیرانی سے سادہ کاغذ کو دیکھا۔ تم صرف سائن کرو، سوال مت کرو، انہوں نے بے حد روکھے انداز میں کہا۔ سالار نے مزید کچھ کہے بغیر ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم لے کر اس کاغذ پر سائن کر دیے۔ سکندر نے اس کاغذ کو طے کر کے بریف کیس میں رکھا اور بریف کیس کو دوبارہ بند کر دیا۔ جو کچھ تم کر چکے ہو، اس کے بعد تم سے کچھ کہنا یا کوئی بات کرنا بیکار ہے۔ تم مجھ سے ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرا جھوٹ بولتے رہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے تو کبھی حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں امریکہ بھیجنے کی بجائے ہاشم بن احمد کے حوالے کر دوں تاکہ تمہیں اندازہ ہو اپنی حماقت کا، مگر میرا مسئلہ یہ ہے
کہ میں تمہارا باپ ہوں، مجھے نہیں تمہیں ہی بچانا ہے۔ تم میری اس مجبوری کا آج تک فائدہ اٹھاتے رہے مگر آئندہ نہیں اٹھا سکو گے۔ میں تمہارا نکاح نامہ امامہ کے حوالے کر دوں گا، اور اگر مجھے دوبارہ کبھی یہ پتہ چلا کہ تم نے اس سے رابطہ کیا ہے یا رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو میں اس بار جو کروں گا تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تم میرے لیے کافی مصیبتیں کھڑی کر چکے ہو، اب ان کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے، سمجھے تم؟ انہوں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ جواب میں کچھ کہنے کی بجائے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کے انداز میں عجیب طرح کی لاپرواہی اور اطمینان تھا۔ سکندر عثمان بے اختیار سل گئے۔ یہ ان کا وہ بیٹا تھا جس کا 150 کا آئی کیو رکھتا تھا۔ کیا کوئی کہہ سکتا کہ وہ سرے سے کوئی آئی کیو رکھتا بھی تھا یا نہیں؟